अस्सलाम वालेकुम। उम्मत मुस्लिमा के बच्चे, उनका नाम कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, किस तरह के नाम हमें रखने चाहिए, अच्छे और बुरे नामों की पहचान क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में मालूम होंगी। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए, मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा अकीके के बदले रहन होता है, उसका अकीका किया जाए और अच्छा नाम रखा जाए। एक और हदीस है, अच्छों के नाम पर नाम रखिए। अब हमें ये देखना है कि मॉडर्न और यूनिक नामों का जो आजकल रिवाज है, अफसानवी नाम हो गए, ड्रामों के नाम हो गए, फिल्मी नाम हो गए, फ़ौरन बच्चों के नाम रख लिए जाते हैं। कोई भी खूबसूरत नाम नज़र आया, नया जदीद नाम, तो वो बच्चों के नाम पे के लिए नाम चुन लिया जाता है। तो इस तरह के फैशनेबल नाम, चाहे वो हिंदवाना हो, मुशिकाना हो, गैर इस्लामी हो, हम आंख बंद करके रख देते हैं। हत्ता कि मिसाल के तौर पे पत्थरों तक के नाम रख लिए जाते हैं, जैसे अलमास रख लिया, नीलम रख लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे नामों पर खुश हुआ करते थे और बुरे नामों पर नागवारी का इजहार फरमाते थे। हत्ता कि बुरे नाम किसी चीज़ के लिए भी गवारा नहीं करते थे, चाहे वो बस्ती ही क्यों ना हो, कोई ज़मीन हो, कोई वादी हो। देखिए, इसकी मिसाल आपको इस तरह मिलेगी कि एक वादी को लोग शोबे ज़ाला कहा करते थे, यानी गुमराही की वादी, उसका नाम था उस वादी का। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम बदलकर शोबे हुदा रख दिया, यानी हिदायत की वादी। तो इससे बड़ी मिसाल हमें और क्या मिलेगी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया, हत्ता कि किसी चीज़ तक का नाम बुरा पसंद नहीं फरमाया, बल्कि नाम बदल के आपने दुरुस्त नाम रख दिया। तो अब हमें ये पता चला कि अच्छे नाम रखने चाहिए, बुरे नामों से बचना चाहिए और ऐसे नाम इख्तियार करने चाहिए जो इस्लामी अक़ायद और नज़रियात के ख़िलाफ़ ना हों और जिनसे अक़ीदा तौहीद मजरूह ना होता हो। तो अब बाज़ लोग इस तरह के भी नाम रख लेते हैं जिनसे अक़ीदा तौहीद मजरूह होता है या इस्लामी अक़ायद और नज़रियात के ख़िलाफ़ होते हैं, जैसे नबी बख्श हो गया या अब्दुल रसूल हो गया। ऐसे नामों को ना रखने की हिदायत की गई है। और या फिर ऐसे नाम जिनसे तकब्बुर या गुरूर का इजहार होता हो या फिर अल्लाह की रहमत से दूर कर देने वाले हों, ऐसे नाम भी नहीं रखने चाहिए, जैसे शहंशाह नाम हो गया। तो इन नामों को अच्छे नामों में शुमार नहीं किया जाता। तो आपने ये जाना कि अच्छे नाम और बुरे नाम का क्या फ़र्क है, और अल्लाह ताला ने भी हमें हिदायत की है, इंसान के अच्छे नाम हमें मिलते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी हमें हिदायत मिल रही है कि अच्छे नाम रखे जाएँ, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने बेहतरीन साख्त पैदा किया। तो आप ये देखिए कि चूँकि इस्लाम दीन फितरत है और नामों के सिलसिले में हमारी रहनुमाई दीन में मिल रही है, बाकायदा हमें रहनुमाई मिल रही है। तो मैं आपको इसी हवाले से एक हदीस और सुना दूँ ताकि आपको ये पता चले कि दीन इस्लाम हमें कितना पाबंद करता है अच्छे नामों के लिए। फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के दिन तुम अपने आबा व अजदाद के नामों से पुकारे जाओगे, लिहाजा अच्छे नाम रखा करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप पर बच्चे का ये भी हक़ है कि उसका नाम अच्छा रखे और उसको हुस्ने अदब से आरास्ता करे। और इसी तरह एक और हदीस भी है, वो भी सुन लीजिए कि आदमी सबसे पहला तोहफा अपने बच्चे को नाम का देता है, इसलिए चाहिए कि उसका अच्छा नाम रखे। देखिए कितने वाज़े तौर पर हमें दीन से ये रहनुमाई मिल रही है कि हम बच्चे का नाम रखते वक्त बहुत गौर व फिक्र करें, बहुत सोचें कि हम किस तरह का नाम उसका रखने जा रहे हैं। कहीं वो इस्लामी अकायद के ख़िलाफ़ तो नहीं है, कहीं वो सिर्फ मॉडर्न और यूनिक नाम के चक्कर में हम उस बच्चे का नाम बेमानी और फजूल सा तो नहीं रख रहे। हमें अच्छा नाम तजवीज़ करना चाहिए ताकि उसके अच्छे असरात उस बच्चे के ऊपर पड़ें। और फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि नाम रखने के लिए जो है, जो मुनासिब वक्त है बच्चे का नाम रखने के लिए, तो वो सबसे ज़्यादा मुनासिब वक्त है कि पहले दिन से लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा जो आप नाम उसका तजवीज़ कर सकते हैं वो 7वां रोज़ है। जब बच्चा पैदा हो रहा है, पैदाइश के दिन से लेकर 7वें दिन तक आप उसका नाम तजवीज़ कर लीजिए। हदीस में सही मुस्लिम में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अच्छे नाम कौन से हैं। आपने फरमाया अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान। देखिए अच्छे नामों की पहचान बता दी गई। मुस्तहिब नाम, अच्छे पसंदीदा नाम कौन से हैं? वो जो अब्दियत जाहिर करें, जिनसे अल्लाह ताला की बंदगी जाहिर हो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर हज़रत शरीह का एक वाक़या सुनाती हूँ और हज़रत जब्बार के बारे में बताती हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका इख्तियार किया था उनके हवाले से। एक सहाबी थे जिनका नाम था जब्बार।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الجبار رکھ دیا۔ اسی طریقے سے نسائی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت شریف بن ہانی فرماتے ہیں، دیکھیں توجہ سے اس واقعے کو سنیں تو آپ کو بہت اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ہمیں دین اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت شریف بن ہانی رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے والد اپنی قوم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام دریافت کیا۔ انہوں نے کہا ابو الحکم ہے۔ آپ نے فرمایا حکم اللہ کے قبضے اور اختیار میں ہے، تم نے ابو الحکم کنیت کیوں منتخب کی؟ انہوں نے کہا میری قوم میں جب کوئی اختلاف ہوتا ہے تو لوگ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان میں فیصلہ کر دیتا ہوں تو وہ میرا حکم تسلیم کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا اچھی بات ہے، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا 3 بیٹے ہیں، شری، مسلم اور عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس آج سے تمہاری کنیت ابو شری ہے۔ دیکھیے ابو الحکم سے ابو شری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تجویز کر دیا، کیونکہ حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز جو ہے وہ پسند نہیں فرمائی۔ دیکھیے قرآن پاک میں تو اچھے اور برے سارے ہی واقعات بھی آئے ہیں، دوزخ جنت کا ذکر بھی ہے، ابو جہل اور ابو لہب جیسے نام بھی آئے ہیں، جیسے کہ ابو جہل ہے جس کا مطلب ہے جہالت کا باپ، تو آپ دیکھیں کہ ابو جہل ایک ناپسندیدہ شخص کا نام تھا، اور اسی طریقے سے ابو لہب بھی۔ تو ہمیں تو اچھے ناموں کو دیکھنا ہے، ہم قرآن پاک سے بھی اگر نام تجویز کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں اچھے اور برے کون سے معنی جو ہیں وہ اس کے اندر ہے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے اور اس کے بعد ہی کوئی نام جو ہے وہ تجویز کرنا چاہیے۔ دین اسلام چونکہ فطری دین ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام ہماری ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے، تو ہمیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ دیکھیے آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ مستحب نام، اچھے نام جس میں ہم عبد الرحمن لگائیں، عبد لگائیں جس میں بندگی کا اظہار ہو۔ پھر اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے علاوہ کوئی نام رکھنا ہے تو پھر رسولوں کے نام پہ نام رکھیے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ترجیح ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے امہات المومنین کے ناموں میں سے نام رکھ لیجئے، عائشہ ہے، فاطمہ ہے، مریم ہے، حفصہ ہے، اس طرح کے بہت سے نام آپ کو صحابہ کرام صحابیات میں سے بھی مل جاتے ہیں، اور پوری اسلامی تاریخ میں بڑے خوبصورت نام جو ہے وہ موجود ہیں، تو ان میں سے کوئی نام تجویز کر لیا جائے۔ اب بزرگان دین کے ناموں پہ نام رکھیے، اور اس کے علاوہ پھر اگر آپ کو وہاں سے بھی کوئی نام اگر نہیں سمجھ میں آتا تو پھر ایسا نام تجویز کر لیجئے جس کے معنی عمدہ ہوں، جس کے معنی اچھے ہوں، چاہے وہ بچیوں کا نام ہو یا وہ بچوں کا نام ہو۔ پھر آپ کو میں جو ایک چیز بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جو نام منع کیے گئے ہیں، ممنوع نام ہیں، ان سے کیسے بچا جائے، جو غیر اللہ کے ہوں، جو مشرکانہ ہوں، فضول ہوں، یا ان کے معنی اچھے نہ ہوں، ان سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے جس طرح کہ میں نے آپ کو عبد کے بارے میں بتایا تھا کہ عبد لگانا بہتر ہے، جس طرح کہ جلیل القدر صحابی تھے عبد الرحمن بن عوف، ان سے بھی روایت ہے کہ ان کا نام عبد العمر تھا یا عبد الکعبہ تھا، تو جب وہ مسلمان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا، تو یہ تو پسندیدہ ناموں میں سے ہے، یہ بھی میں نے آپ کو ایک ہاتھ کے ہاتھ ایک روایت بتا دی۔ لیکن جو نام منع کیے گئے ہیں ان میں ہے حرب نام اور ابو القاسم، یہ نام نہیں رکھنے چاہیے۔ اسی طرح عبد النبی نام بھی نہیں رکھنے چاہیے، یہ وہ نام ہیں جن کو ناموں کو پسند نہیں کیا گیا۔ شہنشاہ نام ہے، اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا۔ مشرکانہ اور کافرانہ نام سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ وہ نام جو کسی گناہ کا کام کرنے والے کے نام پہ رکھے جائیں یا ظالم کے نام پہ رکھے جائیں، ایسے نام بھی نہیں رکھنا چاہیے، جیسے فرعون ہو گیا یا قارون ہو گیا، ان ناموں سے بالکل بچنا چاہیے، اور اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے جو کسی کے گناہ کا کام کرنے والے کے رکھے جائیں۔ دین اور اسلام لگانا بھی مناسب نہیں ہے، جیسے علماء نے فرمایا سیف الاسلام، امام الدین، سیف الاسلام یعنی اسلام کی تلوار، امام الدین مذہب کا امام، تو ان ناموں سے بھی منع کیا ہے۔ پھر فرشتوں کے ناموں پہ بچیوں کے نام رکھنا بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اور حروف مقطعات ہیں، آپ جانتے ہیں حروف مقطعات کا علم صرف اللہ کو ہے، اس کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے، تو طٰہٰ اور یاسین یہ حروف مقطعات ہیں، مناسب نہیں ہے کہ ہم یہ نام رکھیں، ذائچے نہ بنائیں، عادات سے نہ نکالیں، بلکہ اچھے نام نکالیں، اچھے نام رکھیں۔ ایک مسلمان بچے کی شخصیت پہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بچوں کے ناموں کو بگاڑ کر نہ بولیں، کوئی کالا ہے تو کلو کہہ دیا، موٹا ہے تو موٹو کہہ دیا، بچی ہے تو اس کو بیبی کہہ رہے ہیں، منی کہہ رہے ہیں، تو یہ سب نہ ہو۔ اور خواتین کے لیے خاص طور سے کہوں گی کہ شادی سے پہلے والد کا نام ہوتا ہے، اکثر خواتین شادی کے بعد شوہر کا نام لگاتی ہیں، تو یہ تو محض شناخت کے لیے ہے۔
تو اسلام میں جو ہے بنت استعمال ہوتا ہے، جیسے فاطمہ بنت محمد. تو اگر خواتین لگاتی ہیں شوہر کا نام شادی کے بعد تو وہ تو انگریزی طریقہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ بنت کو پسند کرتا ہے، جیسے فاطمہ بنت محمد. تو میں بس آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ میں نے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں بیان کر دی ہیں اس ویڈیو میں. اب اچھے اور برے ناموں کی پہچان بھی آپ کو ہو گئی، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اسلام میں کون سے ناموں کو جو ہے وہ پسند کیا جاتا ہے، اور اسلام میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے. تو اب ہمارے یہ فرض ہے کہ امت مسلمہ کے بچے جو ہم ان کا نام جب رکھیں تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. سب سے پہلے قرآن ہے، یعنی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے نام رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے صفاتی ناموں میں سے رکھیے جو مستحب نام ہیں. پھر رسولوں کے نام آ جاتے ہیں، انبیاء کے نام آ جاتے ہیں. پھر رسولوں میں سب سے زیادہ ترجیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، احمد ہے، محمد ہے، وہ نام رکھیے. پھر اگر آپ بزرگان دین کے نام پہ رکھ سکتے ہیں، صحابہ کرام کے نام پہ رکھ سکتے ہیں، بچیاں ہیں تو امہات المومنین کے نام پہ رکھیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور ممنوع نام بھی میں نے آپ کو بتا دیے، جیسے کہ فرشتوں کے نام پہ نہ رکھیے، حروف مقطعات ہیں جن کا معنی پتہ نہیں ہے، یا پھر ایسے نام جن کے کوئی معنی پتہ نہیں ہے، یا فضول نام ہے. تو برائے مہربانی میں تو یہی کہوں گی کہ مجھے اس چیز سے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں اکثر سنتی ہوں کہ ہم ماڈرن یا یونیک نام رکھ لیتے ہیں لیکن وہ بے معنی ہوتے ہیں. ان کا کوئی آپ اپنے آس پاس دیکھ لیجئے، اکثر آپ دیکھیں گے کہ ایسے نام ہیں جن کے معنی جو ہے بغیر سوچے سمجھے ہم رکھ لیتے ہیں، ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے. بچے کی زندگی پر ناموں کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، اور اچھے اور پسندیدہ نام جو ہے بچے کے لیے بھی باعث عزت اور فخر کا باعث ہوتے ہیں. بچوں کو اچھے ناموں سے پکاریے. نک نیم بھی اگر رکھ رہے ہیں تو وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، تاکہ بچے میں فخر کا اور عزت کا احساس پیدا ہو، ایک اچھا جذبہ پیدا ہو، مثبت جذبہ پیدا ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوئی ہوگی. اس کو آپ آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں کو نالج ملے، لوگوں تک یہ بات پہنچے. اور اگر کوئی نادانی میں غلط نام رکھ رہے ہیں تو ان کو یہ معلوم ہو سکے کہ اچھے اور بہتر نام کیا ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ اس کو ضرور لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور یہ کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا.